رحیم احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، سلمان خان صاحب پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاولپور، ملک عبدالغفور اعوان صاحب پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ رحیم یار خان، ساجد محمود رفیقی صاحب ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بہاولپور ڈویژن کے، ہم اور ہمارے دوست ذوالفقار شاہ صاحب سابقہ AG اور یہ جانثار ہیں، اور زین مزاری صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج یہ نکتہ جو ہے وہ اٹھایا۔ وطن تو آزاد ہو گیا ہے، وطن تو آزاد ہو گیا ہے، نگاہ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ سب خاص و عام اب بھی، غلط ہے ساقی جو کہہ رہے ہیں بدل گیا ہے نظام خانہ، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے، زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ احمد فاران صاحب کو، جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے فیملی ممبر کی طرح ہیں، مونس الہی صاحب کے چم فرینڈ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ 6 تاریخ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ مقتدر ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، FIA اور دیگر ایجنسیز اس بات سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 4، آئین کا آرٹیکل 25 ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹ کرنے اور ہر شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے، اور پاکستان آئین پاکستان کے زیر سایہ ہے، قرآن کے زیر سایہ ہے، قرارداد مقاصد کے زیر سایہ ہے۔ ہم اس بات کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ رجسٹرڈ بائی UNO جنیوا، ہم اس بات کی اس پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل یا لا قانونیت کی صورتحال جو ہے وہ نہ پیدا کی جائے۔ اگر کسی کو کوئی مسنگ پرسن ہے تو اس کو سامنے لایا جائے، اگر کوئی ان کے اوپر کوئی مقدمہ جات ہیں تو وہ ان کی گرفتاری کو شو کریں، ایز پر لا ان کو ٹریٹ کیا جائے جو ان کا رائٹ ہے۔ میں التماس کرتا ہوں تمام مقتدر حلقوں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور تمام ارباب بست و کشاد سے کہ خدا را اس پر ایکشن لیں اور ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ جناب ساجد محمود رفیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ڈویژنل باڈی آج ہم ایک انتہائی اہم ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایشو ہے محترم جناب احمد فاران صاحب کے مبینہ طور پر اغوا کیا جانا، ان کو نامعلوم مقام پر رکھے جانا، اور ان کو ابھی تک 6 تاریخ سے 6 جنوری 2023 سے ان کو اٹھایا گیا۔ آج تک جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس ایجنسی نے ان کو اٹھایا ہے، کیوں کر اٹھایا گیا ہے، کون سے کیسز ان کے خلاف بنانے کے لیے جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا ہے، جبکہ اس سے پریویسلی ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی ایپلیکیشن تک جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ یکدم یہ قریبی دوستوں کو اٹھایا جانا اس بات کی نوید ہے کہ بیسیکلی پروونشنل گورنمنٹ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے،
ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا سکے اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ میری بات سے ہی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جانی چاہیے۔ آج ہم ان غیر قانونی طور پر اٹھائے جانے کے خلاف پوری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ سراپا احتجاج ہے۔ ہم اپنے اس پیغام کو صرف اور صرف پریونشن لیول تک نہیں رکھیں گے، نہ ہی جو ہے اس کو پاکستان لیول تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے، بلکہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بات اٹھائی جائے گی۔ اور ہم اپنے ورلڈ چیئرمین جناب رانا بشارت علی صاحب سے بھی فوری طور پر یہ بات نوٹس میں دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم پہ اس طرح بندوں کو، لوگوں کو اٹھایا جانا، اپنے مذموم مقاصد کے لیے اٹھائے جانا، اور ان کا اتنے دنوں تک جو ہے وہ بالکل خیر خبر ان کے متعلق نہ ہونا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو اس بارے میں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور ریسنٹلی مجھے اس بارے میں بھی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں کہ ہیبیس پٹیشن جو ہے وہ موو کی گئی ہے، ان کی برآمدگی کے لیے جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ رجوع کیا گیا ہے، لیکن ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ، ہمارے یہ لوگ اس قدر مضبوط ہیں کہ ابھی تک عدالت عالیہ کے احکامات کے باوجود ان کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا اس کو فوری طور پر ہم اپنا مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو دیگر ارباب بست و کشاد ہیں فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں اور اس کو منظر عام پر لائیں، اور منظر عام پر لاتے ہوئے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر آنا چاہیے، اور عوام الناس کو ان تمام چیزوں کے متعلق باخبر رکھا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ قانونی پیرائی میں جو ہے وہ لایا جانا انتہائی ضروری امر ہے۔ تو ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم پر پرزور احتجاج کرتے ہیں اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان کی برآمدگی کو فی الفور یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ ملک عبدالغفور امان صاحب، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں نے بہت ہی تفصیل سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے اور تعارف بھی تقریباً انہوں نے فرما دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کے حقوق جو اللہ دیتا ہے انسان چھینتا ہے، تو یہ مجرم نہیں ہے اس بات پہ کہ ایک آزاد انسان کو اگر لے لینا اور حراست میں رکھنا، احمد فرحان صاحب کا اغوا ہونا، یہ ہمیں بھی غیر محفوظ دکھائی دیتا ہے کہ ہم بھی غیر محفوظ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ اگر اتنے بڑے لوگوں کی اگر یہ وہ اپنے گھر میں سفر کرنے میں غیر محفوظ ہیں، تو ہم کہاں کی مخلوق کے ہم جو ہے محفوظ ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کو کہاں کس حالت میں ہیں وہ؟ تو یہ ان کا اغوا کرنا، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے اور ان کی برآمدگی اچھے انداز سے وقوع پذیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب سلمان خان صاحب، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام ملک عبدالغفور صاحب، احمد سجاد بلالی صاحب، ساجد رفیقی صاحب، زین صاحب، ذوالفقار صاحب، چودھری عارف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سبان، ماشاءاللہ انہوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، اور یہ بات جو ہے ہمیں کرنے کی نوبت ہی نہ آتی کہ کسی انسانی حقوق پہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کوئی کرے۔ یہ جب ایسا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں ہم لوگ کمزور ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی اٹھا لے، اٹھا کے غائب کر دے، تو یہ مسلمانیت تو نہیں ہے۔ میں اس کو مسلمانیت نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی اگر کسی کا مسئلہ مسائل ہے تو وہ سامنے رکھے کہ یار اس بندے پہ یہ مسئلہ ہے، یہ اس نے جرم کیا ہے، کوئی اس کا عداوت ہے، وہ پتہ تو ہو عوام کو۔ یہ 6 تاریخ سے لے کے آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، 1-2 دن اور دیکھیں گے، پھر اس کے خلاف ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے۔ یہ ظلم زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انسانی حقوق کی خاطر جہاں پہ جانا پڑا، ایک انسانیت کی خاطر ہم جائیں گے۔ ہماری تنظیم، ہماری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس،
ہمیں سبق ہی یہی دیتی ہے کہ بھئی آپ انسانیت کی خدمت کرو بے لوس، کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. جب اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو نجائز اگر پکڑا ہے کسی وجہ سے بھی، کوئی ان کا مقاصد ہے تو وہ غلط ہے. اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم ذوالفقار شاہ صاحب، سابقہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل لاہور ہائی کورٹ، بہاولپور بینچ. بہت شکریہ بلالی صاحب. سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. میں انصاف لائر فورم پاکستان تحریک انصاف کا ڈویژنل عہدیدار ہوں. تو اپنے اس پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے تو میں ان کا غیر قانونی طور پہ جو ان کو اغوا کیا گیا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور کیونکہ کاف لیگ ہمارے الائز ہیں اور احمد فرحان صاحب کو اغوا ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ چودھری مونس الہی صاحب کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے یا ان سے اپنے مطالبات منوائے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ ہیں. احمد فرحان صاحب کی جو ہے وہ غیر قانونی اغوا یا ان کو لاپتہ ہونے پہ بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ. اور آئندہ ہمیں اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے اس کا ایک ریٹ پٹیشن ہیبیس کی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کل کا ٹائم سی سی پی او کو دیا ہے کہ سی سی پی او کل ان کو ایٹ ایوری کاسٹ جو ہے وہ ان کو جہاں سے بھی برآمد کریں وہ لے کے آئیں. اگر کل تک دیکھتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے فورم سے نیکسٹ کا لاہ عمل اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے جو بھی ہوگا اس میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور جو ہے وہ ایک بار پھر ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. محترم ذہین مزاری صاحب، چیف منسٹر کمپلینٹ سیل کے انچارج ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے، سیاسی سماجی شخصیت ذہین مزاری صاحب. السلام علیکم. یہ 6 تاریخ کی بات ہے کہ احمد فرحان خان صاحب جو کہ مونس الہی صاحب کے ایسوسیٹ ہیں، ان کے بہت اچھے قریبی دوست ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں. اور ماشاءاللہ اب چودھری پرویز علی سی ایم پنجاب ہیں اس وقت، اور ان پنجاب کے اندر ہی ان کے ہی فیملی ممبر کو، اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، نہ ان پہ کوئی ابھی ایف آئی آر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے بندہ اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر آپ کیس بنائے. ابھی تک دیکھیں 4 دن ہو گیا، عدالت تیسری پیشی تھی آج.